نے اعلان کیا کہ ہم نے 8 ارب لوگوں میں تقسیم کر دیے. آپ نے وہاں 8 کیلے بھی اگر تقسیم کیے ہوتے جو سندھ میں پیدا ہوتے ہیں, یا 8 آلو اور 8 ٹماٹر بھی ہوتے تو 8 گھر کم از کم روٹی کھا لیتے. وہاں لوگ سانپوں کے حوالے ہیں, بچھوؤں کے حوالے ہیں, مچھروں کے حوالے ہیں, افریت کے حوالے ہیں, اور بیماری کے حوالے ہیں, اور بے بسی اور بے کسی کی تصویر بنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں کل جو کچھ ہوا, میں سب سے پہلے اس حوالے سے جو پاکستان کے صدر ہیں عارف الوی, ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں قوم کی طرف سے, کہ انہوں نے پورا سٹینڈ لیا آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ, اور انہوں نے راستہ روکے رکھا جب تک آئینی طور پہ ان کو اجازت تھی کہ پاکستان میں جو نیب کے قانون میں ترامیم کے نام کے اوپر احتساب کے ادارے کا جنازہ نکالا گیا ہے, اس کو انہوں نے روکے رکھا تھا. اب 6 ترامیم ایسی ہیں جس کی طرف آپ کی توجہ میں دلانا چاہتا ہوں, لیکن اس کا نتیجہ میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایک جو وہ کہتے تھے کہ ہم جمہوریت کے لیے آئے ہیں, وہ جو کہتے تھے کہ ہم گورننس کے لیے آئے ہیں, اور اس طرح وہ بتاتے تھے کہ یہ جو شو باز کی سپیڈ ہے یہ F-16 سے بھی زیادہ ہے. تو ثابت ہو گیا کہ اس کی شو باز کی F-16 سے زیادہ ہے سپیڈ, لیکن صرف منی لانڈرنگ کے اندر پیسے بنانے اور ان پیسوں کو معاف کرانے والی اسکیم, اس پہ سپیڈ اس کی زبردست ہے. دوسرا وہ کہتے تھے کہ پی ڈی ایم جب آئے گا, آپ کو یاد ہے کانپیں ٹانکنے والا جو جملہ آپ کے سامنے آیا تھا, وہ ایک مہنگائی مارچ تھا عمران خان کی حکومت کے خلاف. اس مہنگائی مارچ کے لیے سارے کہتے تھے ہم مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی 46, 45 اور 47% پہ مہنگائی نہیں پہنچی. یہ انہوں نے ریکارڈ بنایا ہے, اور یہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ انہوں نے کر لیا ہے, اور وہ تھا NRO2. NRO2 کے نتیجے میں جو 6 ترامیم ڈالی گئی ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ کو نتیجہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2400 ارب روپے جو خزانے سے لوٹے گئے تھے, 2400 ارب روپے, ان کو معافی مل گئی ہے سب کے سب ملزموں کو. اور ان میں نے کہا چھوٹا ملزم کوئی نہیں. جو چھوٹے ملزم تھے ان کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا تھا, جس طرح مقصود چپڑاسی تھا, وہ مارے گئے. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب تھے ایک جنہوں نے تفتیش کی تھی, وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے. یہ سارا ایکشن ری پلے ہوا ہے. میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں NRO1 کا. NRO1 کے نتیجے میں جن لوگوں نے 180 پولیس والا مارا تھا جو تفتیش کرتے تھے اور چھاپے مارتے تھے اور ملزم پکڑتے تھے کراچی میں, ان سب کو معاف کر دیا گیا تھا, کسی کو کوئی سزا نہیں ہوئی. اب بھی ان دنوں میں بھی کچھ مجرم ایسے ہیں جو آتے ہیں, VIP طیارے رکتے ہیں کراچی ایئرپورٹ کے اوپر, وہ باہر نکلتے ہیں, انہیں فاسٹ ٹریک پہ ضمانتیں, انصاف, سہولتیں ملتی ہیں, اور وہ اربوں روپے کے جو مجرم ہیں وہ ایک دن تھانے جائے بغیر بھی وہ پاکستان سے پھر پھر کر کے اڑ جاتے ہیں. اور صحیح معنوں میں پاکستان آج بنانا ریپبلک, ویسی بنانا ریپبلک جس کا ایجنڈا کوئی عوام نہیں ہے, غربت کا خاتمہ نہیں ہے جو انہوں نے بنائی ہے امپورٹڈ نے, اس کا ایجنڈا ہے لٹو دے پھوٹو. جو تیسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ 6 ترامیم ہیں. ان میں سے پہلی ترمیم وہ ہے جس کے ذریعے سے شریف خاندان اور پاکستان کے تقریباً 80 کے قریب بڑے خاندانوں نے جو قرضے معاف کروائے ہوئے تھے, بڑے بڑے پورے بینک انہوں نے لوٹے ہیں. یہ کیک نہیں کھاتے چوری کر کے, یہ بیکری چوری کرتے ہیں. یہ مٹھائی کی دکان نہیں لوٹتے, کنفیکشنری پوری اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے کہ جو نیب کی ترمیم ہے وہ ایک یعنی 1 جنوری سن 1985 سے لاگو ہوگی. اس سے پیچھے کے جتنے قرضے معاف کیے گئے, بینک جتنے کے جتنے لوٹے گئے, اور جو پاکستان کی دولت کو لوٹ کے باہر بھیجا گیا وہ سارے جائز ہو گئی. یہ ذرا یاد رکھیے گا, 1/85 سے پہلے کے تمام جرائم ختم ہو گئے بائی دی آپریشن آف لا. ایسا کوئی ٹیلر میڈ لا دنیا کے کسی دوسرے ملک کے اندر موجود نہیں ہے, اور ایٹمی ملک میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, اسلامی ملک میں تو اس کا کوئی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا, اور جمہوری معاشرے میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس طرح کا کوئی قانون بن سکے. اس میں سے اب میں دوسری ترمیم پہ آؤں گا, میں آپ کو چہرے دکھانا شروع کر دوں گا. اس کے لیے ویژول کی یا فوٹو کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود پہچان جائیں گے. پہلا چہرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسری ترمیم میں.
اس ترمیم کے ذریعے اہل خانہ کے اثاثے ملزم کے اثاثے تصور نہیں ہوں گے. آپ کو یاد آ گیا کون ہے جو دوائی لینے گیا تھا؟ وہ کہتا ہے یہ فلیٹ تو میرے ہیں ہی نہیں. بیٹی کہتی ہے میں تو لندن میں کیا پاکستان میں میری کوئی جائیداد نہیں ہے. بیٹا کہتا ہے الحمدللہ یہ فلیٹ تو میرے ہیں اور الحمدللہ اماں جی کے نام پہ بھی رہے ہیں اور الحمدللہ، لیکن آخری الحمدللہ اس بات پہ کرتا ہے، کہتا ہے میں تو پاکستانی نہیں ہوں، میں تو برٹشر ہوں. یہ جو رنگ دار انگریز ہیں یہ پورا استعمار ہے. اور جس طرح سے استعمار ہمارا کوہ نور ہیرا لوٹ کے لے گیا تھا، یہ ہر گھر سے کھانا پینا، بجلی کا بل، ہر گھر سے گیس کا بل، پانی کا بل لوٹ کے اس میں سے جتنے پیسے آتے ہیں اور جو فنڈ آتے ہیں باہر سے وہ سارے کھا جاتے ہیں. جو آسان طریقہ انہوں نے بنا دیا ہے اب اس ترمیم کے بعد کہ جو کوئی کرپشن کرے وہ کرپشن کا اکاؤنٹ نہ کھولے، بیوی کے نام پہ اکاؤنٹ کھولے، وہ بیٹے کے نام کے اوپر اکاؤنٹ کھولے، وہ سمدھی کے نام کے اوپر اکاؤنٹ کھولے، وہ داماد کے نام کے اوپر اکاؤنٹ کھولے، اور اس میں جو گھر والے ہیں ان کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر لے، تھوڑا آگے چلا جائے، کوئی نہیں پوچھ سکتا، قانون بن گیا. تیسری ترمیم یہ ہے کہ پہلے جو میں نے آپ کو بتایا پریونشن آف کرپشن ایکٹ ہے 1947 کا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ سرکاری ملازم یا پبلک آفس ہولڈر میں پولیٹیشین بھی آتے ہیں اور سروس آف پاکستان 3 ہیں، اسینشیل سروسز ہیں، جوڈیشل سروسز ہیں اور اس کے ساتھ سول سروس ہے. تینوں اس کے نیچے آتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنی آمدن سے زیادہ عیاشی والی زندگی، پرتعیش زندگی، لگژریس لائف گزار رہا ہے، پریزمپشن یہ ہوگی کہ اس کے پاس پیسے کرپشن کے ہیں. جب تک وہ ثابت نہیں کرتا یہ پیسے ہیں، یہ پیسوں کی رسید ہے، یہ پیسوں کی منی ٹریل ہے. اس ترمیم کے آنے کے بعد اب آپ کو چہرے نظر آنا شروع ہو گئے کہ وہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ تم ثابت کرو. وہ ٹی ٹی والا ہے نا جو کہتا تھا تم ثابت کرو کہ کس نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے. فالودے والا بھی کہتا تھا تم ثابت کرو کس نے فالودے والے کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے ہیں. تو یہ چہرے آپ کو میں نے دکھانا شروع کیے ہوئے ہیں، آپ ان چہروں کو چلا سکتے ہیں تھوڑی ہمت کر کے اسکرین کے اوپر بھی. اور یہ چہرے ان کے شارٹس ہیں باقاعدہ اس کے اوپر، یعنی لوگوں کی خواہشوں، مجرموں کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، مجرموں کے خاندانی جرائم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ترامیم کی گئی ہیں. اب میں چوتھی ترمیم کی طرف آتا ہوں. جو ریٹس ہوتے ہیں جائیداد کے، مثال کے طور پہ یہ کمرہ ہے، یہ 10 سال پہلے اس کا ایک ریٹ تھا، آج اس کا دوسرا ریٹ ہے. 10 سال یہ کمرہ جس میں مل سکتا تھا جس پیسے میں، آج 1 انچ زمین اس کے بدلے شاید نہ ملتی ہو یہاں پہ اسلام آباد میں. تو جو ڈی سی ریٹ ہے، ڈی سی ریٹ ہر ڈی سی کی اپنی مرضی ہے، اور ڈی سی جس پارٹی کا ہے، ڈی سی آپ کو پتا ہے کیسے لگتے ہیں. اور کاش کوئی ایسا طریقہ ہو جس طرح سے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس سینئر میں سے لگتے ہیں، اسی طرح سے ڈی سی بھی سینئر موسٹ کو لگنا شروع ہو جائیں، اور کھڈے لائن جو لگی ہوئی ہے 90% بیوروکریسی، اس کو بھی موقع ملے. اب ایک اس وقت جو شوباز کے ساتھ بیٹھتا ہے آفیسر، وہ ہے جس کے بارے میں کمیشن بیٹھا. کمیشن میں 4 چیف جسٹسز تھے ملک کے، اور اس کمیشن میں انہوں نے کہا کہ اس کو ساری زندگی کسی عوامی عہدے پہ آئندہ نہیں لگایا جا سکتا. اس نے ایک چیف جسٹس کے بارے میں جھوٹے قتل کے مقدمے کی جو سازش تھی اس میں اس کا نام آیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. وہ آج سب سے بڑا افسر ہے. یہ ہے معیار لگانے کا. اور جتنے ماڈل ٹاؤن کے اور جتنے پچھلے مقدمات کے ملزم ہیں، وہ 56 کمپنیاں ہوں یا کوئی اور ہو، وہ سارے کے سارے آج کل اسلام آباد میں 7.5 کلومیٹر پہ ان کا قبضہ ہے. باہر وہ انشاءاللہ کہیں بھی نہیں ہے، یہ قبضہ بھی جلدی ان کا جانے والا ہے. تو یہ جو ڈی سی ہے، اربوں روپے کی جائیداد ہو، اور ڈپٹی کمشنر نے اگر کہہ دیا کسی بنگلے کو کہ یہ بنگلہ 1.5 ارب روپے کا نہیں ہے، یہ تو 37 لاکھ کا ہے، تو پھر 37 لاکھ ہی ہیں. پھر دوسرا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا انہوں نے قانون میں. کھربوں کی جائیداد اگر وہ کہہ دے کہ یہ کوڑیوں کی ہے، بلکہ کوڑی، دیلا اور کثیرہ یہ شریف خاندان کے بڑے پسندیدہ لفظ ہیں، وہ سارا کوڑی، دیلا اور کثیرہ ڈال کے انہوں نے یہ امینڈمنٹ کر دیا جو میں نے آپ کو ابھی
آپ کے سامنے چوتھی امینڈمنٹ میں نے رکھی ہے. جو پانچویں امینڈمنٹ ہے وہ کمال کا بھی کمال ہو گیا. وہ یہ ہے کہ ملزم سے برآمدگی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ کسی نے ڈاکہ مارا اور ڈاکے میں اس ڈاکو سے پیسے برآمد ہو گئے. جب ڈاکو سے پیسے برآمد ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں لا کی زبان میں اور کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں ان کو کہتے ہیں کیس پراپرٹی. یعنی وہ مال مسروقہ ہے, چوری شدہ یا ڈکیتی شدہ مال ہے. وہ مال جب تک سپریم کورٹ آخری فیصلہ نہ کرے تو وہ مال ملزم کے حوالے نہیں ہو سکتا. برآمدگی جس کی چوری ہوئی ہوتی ہے یہ مال اس کو سپرداری پہ دیا جاتا ہے اور وہ مال ملزم کے حوالے نہیں ہو سکتا. اب یہ جو انہوں نے ترمیم کی ہے اس کے ذریعے سے آپ ذرا چہرہ دیکھیے گا کون سا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ دوران کیس جو ملزم ہے وہ جو متنازع ڈسپیوٹڈ پراپرٹی ہے, جو مال مسروقہ ہے, وہ بیچ سکتا ہے. بیچنے کے بعد جب اس کا فیصلہ نزدیک آئے گا تو قانون یہ کہتا ہے کہ کیس پراپرٹی کورٹ میں پیش کی جائے گی, تب سزا ہوگی. اگر کسی سے جس طرح سے وہ کراچی میں شہد برآمد ہو گیا تھا, آخر میں پتہ لگا کہ وہ شہد ہے, چیف جسٹس صاحب گئے تھے, ایک چھاپا لگا, اس کے بعد شہد تھا وہ, تو وہ اگر پہلے دن ہی اٹھا کے کہیں وہ سیف کسٹڈی اس کو کہتے ہیں قانون کی زبان میں وہاں رکھا ہوتا تو پتہ لگتا تھا وہ کون سا شہد ہے, چھوٹی مکھی والا یا بہت بڑی مکھی والا شہد ہے. لیکن جو اس وقت صورت ہے اس کے نتیجے میں جو چوری کا مال ہے, جو لوٹا ہوا مال ہے, اس کو بیچنے کی اجازت ہے. جو مرضی کرو, ڈسپوز آف کرو. آخری دن ان کو کہنا جی جو آپ نے الزام لگایا تھا وہ کہاں ہے مال جس کی آپ بات کر رہے ہیں. جب بک گیا تو وہ کسی دوسرے کے نام کے اوپر, دوسرے سے چوتھے کے نام کے اوپر اور چوتھے سے آٹھویں کے نام کے اوپر جا چکا ہوگا. اس طرح کی بھی قانون سازی کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. آخری جو میں چھٹی ترمیم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ملزموں کو تو سزا نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سال ہا سال وہ فرد جرم نہیں لگنے دیتے, اور عمران خان کے خلاف اتوار بازار لگا ہوا ہے ایک مقدمات کا. 7.5 کلومیٹر کے علاقے میں اتنے اتوار بازار نہیں لگتے جتنے مقدمے ہو گئے. اسلام آباد میں 21 اتوار بازار تو نہیں ہے نا, 21 مقدمے ہو گئے عمران خان کے خلاف. مقدمے کیا ہیں؟ توہین پولیس کا مقدمہ ہے. مقدمے کیا ہیں؟ توہین بیوروکریسی کا مقدمہ ہے. آپ نے یہ جو تقریر کی اس سے فلانا ڈر گیا اور وہ آئی جی جو ہے وہ بھی ڈر گیا. اتنا دلیر آدمی ہے, ایک تقریر کے ایک جملے سے کہ میں تمہیں عدالت لے کے جاؤں گا, وہ ڈر گیا. تو مجھے کسی نے کہا پنجاب سے, انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے جس طرح سے وہ دہشت گردی توہین پولیس پہ لگ گئی ہے تو دہشت گردی کا ایک اور کیس بھی عمران خان کے خلاف بن سکتا ہے. میں نے کہا کون سا؟ کہتا ہے انہوں نے پراٹھے کی توہین کی ہے مریدکے میں یا کسی جگہ, چائے میں ڈبو ڈبو کے اس کو کھا رہے تھے. تو وہ ابھی کیس شاید اس طرح کے کئی توہین پراٹھا, توہین حاجی دی دال, اس ٹائپ کے وہ بنا رہے ہوں گے بیٹھے ہوئے کسی جگہ پہ. لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب انہوں نے اپنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں قوم کو, انہوں نے اپنا بندوبست بھی کر لیا ہے. اب یہ ہے کہ کیس ثابت نہ ہوا تو کیس بنانے والے کو 5 سال قید بامشقت ہوگی. مجھے یہ بتائیں جو پیسے والا ہے, جو اس کے لیے پشتوں میں کہتے ہیں آرام خور ہے, دوسرا لفظ ہے گنڈکپ ہے, اس کے خلاف کون مقدمہ بنائے گا کہ جی مقدمہ تو ثابت نہیں اس نے ہونے دینا, میں تو گیا 5 سال کے لیے, اور سزا اگر یوسف رضا کو انہوں نے کہا آپ بیٹھ جائیں, سزا ختم ہو گئی, آپ چلے جائیں, وزارت عظمیٰ چھوڑنی پڑی, نوکری کے لیے نائل ہو گیا ساری زندگی کے لیے. تو کون ہوگا ایسا مائی کا لال جو اپنی نوکری قربان کر کے کسی بڑے پہ جب ہاتھ ڈالا جائے گا تو اس کیس کی وہ تفتیش کرے گا. اس کا دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اب اس ملک کے غریب لوگ, مڈل کلاس, یہ لوور مڈل کلاس, فکسڈ انکم گروپس, دیہڑی دار, مزدور, کسان, کلرک, صرف ان پہ مقدمات بنیں گے. اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی تفتیشی کو 5 سال قید دلوا سکے. اور چوروں کے سارے راستے, چوروں نے بیٹھ کے ایک ایک چور نے اپنی اپنی ضرورت بتائی اور اس چور کی ضرورت کے مطابق ڈکیتی کے مال کو ہضم کرنے کے طریقے ان کو قانون کا نام دے دیا گیا. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں جو آپ کے لیے حیران کن ہوں گی. پہلی مثال یہ ہے
کہ ایک کیس ایسا تھا جس میں 76 لوگ تھے جن سے اربوں روپے کی زمین ہتھیا لی گئی، لاہور کے ڈی ایچ اے کے پہلے، ایئرپورٹ کے ساتھ، اور انتہائی پرائم لوکیشن والی. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہمارا D12 کر لیں، آپ اس کو گولڑا شریف کہہ لیں، یعنی اندر جو زمین تھی شہر کی، یہ میں کو کانا کاچا کی بات نہیں کر رہا، جو وہ زمین تھی وہ ہتھیا لی گئی. وہ روتے رہے، وہ پلے کارڈ اٹھا کے آپ کے پاس آتے رہے، وہ عدالتوں میں جاتے رہے. اب قانون کیا بنا ہے؟ قانون میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ اگر 100 سے کم لوگ ہوں تو فراڈ کا کیس نیب نہیں بنا سکتا. 100 سے کم، یعنی اگر 99 لٹ جائیں تو وہ لٹیرا نہیں کہلائے گا، وہ ہوگا لیڈر، وہ ہوگا ووٹ کو عزت دینے والا، وہ ہوگا عوام کا غمخوار جس نے 99 لوٹے. جو ہی 100واں لوٹا تو وہ چور ہو جائے گا. دنیا میں سے کوئی مجھے ایسی لیجسلیشن، آپ اس کو ایک ٹیلر میڈ کہتے ہیں کہ جی بندے کے ناپ کے مطابق، یہاں ٹیلر میڈ ہے پی ڈی ایم کے ناپ کے مطابق سارے کا سارا قانون. اگلی مثال اس سے بھی اگلی ہے. کوئی کرپشن کرنا چاہتا ہے تو ایک فگر یاد رکھ لے، اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. وہ 49 کروڑ 99,99,999 روپے کی، جس طرح وہ سیل لگتی ہے نا، جو ایسے ہی سیل لگی ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے اتنے 999، یہ وہ والی سیل ہے، لوٹ سیل ہے انصاف کی جو انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے NRO2 کے ذریعے سے. اس میں اگر کوئی 50 کروڑ سے ایک ٹیڈی پیسہ شہباز کا پسندیدہ، یا ایک دیلا نواز شریف کا پسندیدہ، یا ایک کثیرہ حافظے کا پسندیدہ، وہ کم ہو گیا تو وہ کرپٹ آدمی نہیں ہے. اب یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس پہ 42 کیسز ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ ختم ہو گئے، 42 کیسز ختم ہو گئے اس پہ. میں نے ایک نیب کی انتظامی، سمجھ لیں اس کو نیم انتظامی، اس سے میں نے پوچھا، تو میں نے کہا کتنے کیس بچیں گے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس جو عدالتوں کے چھوٹے اہلکار ہوتے ہیں، اہلمد ہوتا ہے، ریڈر ہوتا ہے، وہاں پہ ہرکارا ہوتا ہے جو باہر آواز لگاتا ہے، اسٹینوگرافر ہوتا ہے، ٹائپسٹ ہوتا ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں تو بند ہو رہی ہیں، اس لیے کہ اکثر عدالتیں تو خالی ہو گئی ہیں، ان کے پاس کیس ہی کوئی نہیں رہا. جو کیس باقی رہ گئے زیادہ تر وہ کیسز ہیں جن میں ابھی تاریخ نہیں آئی، تاریخ تھوڑی لمبی تھی. جو ہی تاریخ آئے گی یہ قانون سامنے دکھایا جائے گا، اور اس قانون کو استعمال کرنے کے لیے جو پینڈنگ کیس ہے اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن وزیروں نے بیان جو دیے ہوئے ہیں وہ تو میں بتا سکتا ہوں نا، وہ پبلک فیکٹ ہے، وہ عدالت میں کیس اس کے بارے میں نہیں ہے. وزیروں نے یہ کہا ہوا ہے، پی ڈی ایم کے وزیروں کا بھی لنڈا بازار ہے. جس طرح کیسوں کا انہوں نے اتوار بازار لگایا، وزیروں کا بھی لنڈا بازار لگ گیا. اس لنڈا بازار میں سے لوگوں نے بیان دیے ہوئے ہیں. پہلا بیان یہ دیا ہوا ہے کہ ستمبر میں ہم نواز شریف کو واپس لائیں گے. یہ پہلا بیان ہے. لاؤ نا، سزا یافتہ ہے، جیل جانا پڑے گا. انہوں نے پریمپٹ کیا ہے. دوسرا بیان یہ آیا، انہوں نے کہا کہ کیس پہلے ختم ہوں گے، نواز شریف بعد میں آئے گا. میں یہاں رک جاتا ہوں. کیس پہلے ختم ہوں گے، نواز شریف آئے گا ستمبر میں، بعد میں آئے گا. دو. تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ نظام لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ نواز شریف کو واپس لایا جا سکے. ہم تو بڑے خوش ہوں گے. میں تو عمران خان کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے، قوم کی طرف سے، نواز آؤ نا، ہم تمہارے انتظار میں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ قانون کیا کرے گا. قانون اس طرح کے بھی بن سکتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے. قانون یہ والے بھی بن سکتے ہیں. یہ وہ قوانین ہیں جن کو کالے قانون آپ نہیں کہہ سکتے. یہ ڈکیت پروٹیکشن بیورو بنا ہے کہ جس میں لوٹے ہوئے مال والوں کو تحفظ دیا جائے. آخری بات کہتا ہوں، دین آئی ٹیک دی کوسچنز.
آخری بات یہ ہے کہ اس وقت معیشت زمین کے اوپر تھی پہلے، اب جا رہی ہے گڑھے میں. مہنگائی پہلے آسمان پہ تھی، اب جا رہی ہے 7ویں آسمان پہ. غریب اس قابل نہیں رہا، مڈل کلاس اب اس قابل نہیں رہا کہ وہ بجلی کا بل دے سکے. بجلی کا بل اور بڑھنے لگا ہے، اور بجلی کی ریٹس جو ہیں وہ جو انہوں نے ایک اور طریقہ نکالا ہے کہ اب جو گھر میں لگائے گا وہ بھی جو شہباز شریف کے بیٹے کی کمپنی کے ہی سارے ہوں گے نا. جو خبریں آ رہی ہیں، یا تو تردید کر دے ابھی کہیں جی نہیں ہے کوئی ایسی کمپنی، نہیں تردید کی نا انہوں نے، تو وہ سارے پھر اسی ایک جگہ سے آئیں گے. اور پہلے آپ سولر پارک بنا کے ملک کو انرجی دے چکے ہیں، جس کا ریفرنس اب اس قانون کے تحت ختم ہوا ہے. تو قوم جانتی ہے آپ کے لوٹنے کے طریقے سارے کے سارے قوم کو معلوم ہے. ایک راستہ بچتا ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک منتخب جمہوری طریقے سے الیکشن میں لیڈرشپ ملے. وہ لیڈرشپ پاکستان کو سٹیئر آؤٹ کرے گی. اب جب ہم کہتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ عمران اس میں ہوگا. تو وہ کسی نے شعر کہا تھا، عمران جب کرکٹ میں تھے، کہ کہا ہم کرکٹ کھیلیں. اس نے کہا ہاں کرکٹ کھیلو. اس نے کہا کہ عمران کا ڈر ہے. جواب آیا کہ عمران تو ہوگا، الیکشن آئے گا، میدان بھی ہوگا، عمران بھی ہوگا. نواز شریف کو لے آؤ تاکہ جلدی الیکشن کروا سکیں، اس لیے کہ الیکشن کے سوا پاکستان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا. جی اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ نے اسنیب قوانین اور ترمیم کی بات کی ہے، تو کیا اتنی بڑی ترمیم ہوئی، ایک دوسرے کو پروٹیکشن دینے کا سلسلہ جاری ہے آپ کے مطابق، تو کیا آپ اس قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں؟ اور میرا دوسرا کوشچن کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں، تو ایسا ہی وہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں فرق ہوگی اور جو شیریں مزاری پر اینٹی کرپشن میں کیسز تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں. تو اس پر کیا آپ کہیں گے؟ عوام کی دونوں پہ میں بتا دیتا ہوں. پہلا آپ نے سوال پوچھا کہ کیا کورٹ جا رہے ہیں، آنسر از یس. اس طرح کا قانون نہیں چل سکتا، اور جب تحریک انصاف کی حکومت آئے گی جو جلد آ رہی ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، تو ہم اس طرح کے قوانین اور جو چوری کے راستے، چور دروازے سے چوری کے مقدمے بند ہو رہے ہیں، ان پہ ہم آنکھیں بند نہیں رکھیں گے. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ مقدمہ کیا تھا، ان کی گرفتاری کیا تھی، ان کو کس طرح سے غائب کیا گیا. اس مقدمے میں اگر کوئی جان ہوتی تو ان کے دور میں ہی بنا تھا نا، تو وہ چلاتے نا وہ مقدمہ. یہ تو ہمارے دور میں نہیں بنا. وہ تو اس وقت کہتے ہیں کہ ان کی عمر 4 سال تھی جب وہ جو لینڈ میوٹیشنز ہے یا جو ٹرانزیکشن تھی وہ ہوئی. تو اس لیے ہم ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کسی جگہ بھی. NRO 2 میں تو بالکل ہی مقابلہ اب ختم ہو گیا، وہ اکیلے ہو گئے. جی اچھا سر، کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی کوئی بات چل رہی ہے اور وہ آپ لوگ واپس پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں؟ دیکھیں، پارلیمنٹ چھوڑنے کی وجہ تھی، پارلیمنٹ چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے سامنے پوری قوم کے سائفر آیا، آپ سب کے سامنے پوری قوم کے سازش ہوئی. سازش نہ کہیں تو مداخلت کہہ لیں. سازش یہ ہے کہ کوئی سوچے بار کے اندر جو بیٹھے ہوئے میں ان پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں. مداخلت یہ ہے کہ وہ حملہ کرنے کی لٹھ لے کے اس میدان میں ابھی کود جائے کیمروں کے سامنے. جس طرح سے بھی آپ دیکھیں گے تو اس کو لیجیٹیمیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم لیجیٹیمائز نہیں کرنا چاہتے تھے جو نظام بیرون ملک امریکہ سے آنے والے سائفر اور اندرونی سازش کی وجہ سے جو مسلط ہوا تھا قوم پہ. اور مجھے یہ بتا دیں کہ اس پارلیمنٹ نے ہمارے جانے کے بعد، اب تو ان کے پاس، ہم جب سے نکلے ہیں تو سارے ہی اپنے ہیں نا، ان کے لیڈر آف دی اپوزیشن ویسا ہی ہے جیسا جنرل مشرف کے زمانے میں مولوی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے. وہ لسی پتہ نہیں کتنے لاکھ کی نکلی کہ کروڑ کی نکلی. تو پھر اس زمانے میں بہت مشہور ہوا تھا وہ جو پتلی الائچی والا کوئی دیسی حلوہ. تو اب بھی ان کی وہ کہتے ہیں نا سر کڑائی میں اور گردن ان کی حلوے میں ڈوبی ہوئے. بتائیں نا قوم کے لیے انہوں نے کون سی لیجسلیشن کی ہے. ہم نے تو ایک رات میں، آپ کو یاد ہے 12 بجے میں کھڑا ہوا، اور رات کے 12 بجے بجنے کے بعد بھی ہم نے فیٹف بزرگوں کو گھروں سے نکالنے کے خلاف، خواتین کے تحفظ، بچوں کے لیے اور پینشنیبل لوگوں، آپ کے لیے بھی تو ہم لیجسلیشن لا رہے تھے نا. آپ کو یاد ہے نا کہ آپ کو وقت پہ سارا کچھ ملا کرے جو آپ کا حق ہے، جس کے لیے خون اور پسینہ آپ صرف کرتے ہیں، جوانیاں لگا دیتے ہیں، پینشن ہی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ بھی نہیں لانے دیا گیا ہمیں. 58 ہمارے دور کے وہ قوانین ہیں جو ہم نے اسمبلی سے پاس کیے ہوئے ہیں اور وہ سینٹ میں پڑے ہوئے ہیں.
वहां उनकी अक्सरियत है, वही कर देते, वो भी नहीं किया। ये आए थे सिर्फ NRO 2 के लिए। NRO 2 उन्होंने खुद अपने आप को दे दिया। पिछली दफा तो जनरल मुशर्रफ के साथ बैठे थे, जनरल मुशर्रफ की वर्दी में इन्होंने वोट दिया था और उसके जरिए से NRO लिया था। इस दफा खुद बैठे हैं, खुद ही अपने आप को NRO दे दिया। बताइएगा कि आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सीनियर मोस्ट बंदा DC लगे। अब नवंबर में एक तैनाती होनी है कि अगर PTI की गवर्नमेंट आती है तो वो ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि वहां भी सीनियर मोस्ट ही तैनात हो। देखिए, तैनातियां चोर ना करें, बुनियादी बात यह है। जब चोरों की तैनाती हुई तो चोरी शुदा 2400 अरब रुपए की रकम वो डूब गई ना पाकिस्तान की। आप कहते हैं वो 1/3 पाकिस्तान डूबा हुआ है, तो 1/3 पाकिस्तान क्या, होल ऑफ पाकिस्तान इस रकम में से। मुझे दूसरी बात, मैं ये सवाल, आपके सवाल का फायदा उठाते हुए छेड़ना चाहता हूं कि मुझे ये बताएं कि जो ये कहते हैं, एक ताज़ा बात यह है कि शहबाज शरीफ ने अब ये कहा कि मेरे अब्बा बड़े मेहनती थे और अमीर थे, पहले इनके अब्बा मजदूर और गरीब हुआ करते थे। तो ये जो अब्बा भी क्या सोचते होंगे, जो बेटा जो है ये इसका भाई बाहर बैठ के, और जो उन्होंने वो बुलबुल की तरह तराने जो छेड़ते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कि मैं गरीबों के साथ खड़ी हूं, तो वो सारे के सारे अपने पैसे तो वापस लाओ, पाकिस्तान ले आओ। पाकिस्तान को पैसों की जरूरत है ना। जिन लोगों से आप, ये पाकिस्तान की जो बर्बादी जहां पे पहुंच गई है और आगे जो जा रही है, अल्लाह माफ करे, नाकाबिले यकीन है, नाकाबिले बयान है। हम रोकते हैं, तहरीक इंसाफ अपने आप को रोक के बयान कर रही है सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स। वो इस वजह से हुई कि जिस मुल्क में आपने पैसे रखे हुए हैं, जब वहां जाके आप कहते हैं हमें पैसे दो, हम गरीब हो गए, तो वो तो हंसते हैं ना। एंजेलिना जूली भी हंसी थी। उसने कहा था कि सैलाब के दरमियान मैंने जो इतना लंबा टेबल का खाना लगा हुआ, वो ग्लोबल स्टार है और UN की एम्बेसडर भी थी, तो उसने कहा मैं खाना ही देख के परेशान होगी, मैंने इनके सूट देखे परेशान होगी। वजीर आजम की फैमिली मुल्तान से सरकारी ड्रीम जेट में बैठ के मुझे मिलने के लिए जब मैं कहती कि मैं और परेशान हो गई, और मुझे यकीन आ गया ये लोगों के लिए नहीं है। और यकीनन गोतरस समेत जो भी आता है वो यही तस्वर लेके जाता है। इनके कपड़े सुबह और दिन डले और दोपहर और सेपहर और रात और शब गुजीदा जब ये उठते हैं तो सुबह पता लगता है कि ये, यानी इतने खराजात जितने ये कर रहे हैं लंदन में बैठ के। मुझे ये बताएं, लंदन के किसी प्राइम मिनिस्टर का, मैं चैलेंज नहीं करता, मैं दावा देता हूं पूरे मीडिया को, लंदन के UK के किसी प्राइम मिनिस्टर का आप मुझे मेफेयर में अपार्टमेंट ढूंढ के बता दें, मैं आपको गांव ले जाके 200 बंदों समेत देसी खाना खिलाऊंगा। नहीं मिलेगा, खाना मिलेगा, फ्लैट नहीं मिलेगा। ये बताएं पिछले कई दिनों से एक चर्चा चल रहा है कि वज़ीर आज़म से मुलाकात, इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, तो कल खट्टर साहब ने इस तस्दीक की है, लेकिन खान साहब की तरफ से कोई तस्दीक नहीं है। क्या आप समझ सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और PTI अब एक पेज पे आ गए? देखें, हमारा एजेंडा बड़ा सादा है। एजेंडा ये है कि पाकिस्तान के अंदर बिजली का बिल हो, पाकिस्तान के अंदर महंगाई का अफरीद और जिन हो, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी हो, पाकिस्तान के अंदर बंद होती हुई यूनिट्स और मिलें हैं, पाकिस्तान के अंदर कम होती हुई तनख्वाहें हैं। उसका एक ही इलाज है, इलाज कर दो, बाकी सारा कुछ उस इलाज में शामिल हो जाएगा। इलाज है फौरी इलेक्शन।